بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ پھر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آئی اور اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور وہ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا۔ وہ اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہوا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر حرص اور بخل کا غلبہ ہو گیا اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہوا بلکہ بنی اسرائیل کو بہکانے لگا۔ اس نے بنی اسرائیل کو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال میں سے کچھ مال لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے اس خبیث نے ایک گندی اور گھناؤنی چال چلی۔ ایک فاحشہ عورت کو اس نے بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کے فرعون سے نجات دلائی، تو سچ سچ بتا دے کہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کے جلال اور خوف سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ آپ کی بات سن کر 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے۔ قارون ایک ہی پل میں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا، زمین نے دوبارہ قارون کو اپنے اندر دھنسا لیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قربت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا۔ روایات میں ہے کہ قارون نے 70 بار التجا کی اور آپ نہ مانے، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ اور جو 2 منحوس آدمی قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ اللہ پاک کے حکم سے قارون کا مکان جو سونے کا بنا ہوا تھا سارے مال و اسباب سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔